بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام افطار ہدایت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر. اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت 14 رمضان المبارک ہے اور اسی کی افطار کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. آج افطار کا وقت لندن میں 9:16 ہے اور مجھے امید ہے دیگر شہروں کے ناظرین اپنے اپنے مقامی وقت کا ضرور خیال رکھیں گے. پروگرام کا فارمیٹ آپ اس سے بخوبی واقف ہیں. پروگرام کے دوران سوال جواب بھی ہوتے ہیں اور آغاز میں علماء کرام میں سے کوئی شخصیت ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. رمضان کی فضیلت اور اہمیت سے متعلق وہ گفتگو بھی فرماتے ہیں اور مقصد یہی ہے ہدایت ٹی وی کا کہ جو بھی ماہ رمضان میں ہمارا ساتھ ہے آپ کا اور افطار اور سحر کے پروگرامز میں ہم زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں اپنے دین سے متعلق اور پھر اپنے روزے کو ثواب سے ایک بھرپور انداز میں اس کو حاصل کرنے میں ہدایت ٹی وی کی جو مدد ہے اس کو اس طرح یاد رکھیں کہ جو 14 پاؤنڈ اور 14 یورو میں ہماری کیمپین میں ابھی تک شامل نہیں ہوئے وہ اس کیمپین میں آ جائیں. تو آپ کا یہ پیغام، آپ کا یہ تمام جو روشنی ہے وہ دنیا تک آپ کی وجہ سے بھی جا سکتی ہے. تو بہت ہی آج اہم پروگرام بھی ہے اور آج ایک اہم مناسبت بھی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب. مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور جیسا کہ 14 رمضان المبارک مولانا صاحب آج شام اور 15 کی شب کا آغاز ہے تو اسی مناسبت سے شب ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام آپ کی اجازت سے چند اشعار قصیدے کے پیش کروں گا اور پھر جو ہے آپ کی کالز اور پھر مولانا صاحب کا بیان بھی. درود پاک پڑھتے ہیں ایک بار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام، ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام، ہے سب دکھوں کی دوا مولا حسن آپ کا نام، ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام. چھپا لیا مجھے دامن میں اپنے یزدان نے، چھپا لیا مجھے دامن میں اپنے یزدان نے، ہے میں نے جب بھی لیا مولا حسن آپ کا نام، ہے سب دکھوں کی دوا مولا حسن آپ کا نام، ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام. بہاریں لوٹ کے آئیں خزاں میں پھول کھلے، بہاریں لوٹ کے آئیں خزاں میں پھول کھلے، بنا ہے باد صبا مولا حسن آپ کا نام، ہے سب دکھوں کی دوا مولا حسن آپ کا نام، ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام، مولا حسن آپ کا نام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ. ناظرین پروگرام ہے افطار ہدایت کے ساتھ اور ایک بار پھر آپ کو جشن ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام بہت مبارک ہو. تو اب گزارش ہے کہ مولانا صاحب آج کے دن کی مناسبت سے بیان فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں، اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام کے ساتھ ساتھ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کریم اہل بیت کی ولادت باسعادت آپ سب کو مبارک ہو. اللہ سبحانہ وتعالی یہ گھڑیاں سارے مسلمانوں کے لیے بابرکت فرمائے اور انہیں عافیت، صحت اور ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرمائے. ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا آج توسل ہے اور یہ اتنا عظیم توسل ہے امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کا کہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے حضور بھی یہ انتہائی عظیم توسل ہے. حتیٰ کہ وصال شیرازی نے بھی جب کہا نا کہ جب توسل کیا تھا، آج بھی اگر دیکھیں تو ایران میں ایک بہت بڑا روڈ بھی ہے وصال شیرازی کے نام پہ، بہت عظیم ان کے اشعار بھی ہیں اور ہم نے بھی جو ہے نا وہ اپنی کتابوں میں مختلف جگہ پہ ان اشعار کو ضرور لکھا ہے. اور واقعاً ایک توسل کے نتیجے میں کہ جب آنکھیں جواب دے گئیں تو ایک دفعہ سیدہ کا توسل کیا، پنجتن پاک کا توسل کیا. تو توسل کے دوران یہ کہا کہ بی بی میں نے آپ کے حسین کے لیے بڑے شعر لکھے ہیں، بڑے مرثیے لکھے ہیں اور بڑے نوحے لکھے ہیں. تو ایسے میں دیکھا کہ منظر سامنے آ جاتا ہے اور پنجتن پاک موجود ہیں اور پیغمبر اسلام فرماتے ہیں سیدہ وصال شیرازی نے آپ سے ایک حاجت طلب کی تھی، ایک آپ سے توسل کیا تھا. تو کہا میرے حسن کے لیے اشعار لکھے، آنکھیں مجھ سے لے لے. تو یہ ہے کہ جو ہی پہلا شعر لکھا تو آنکھیں مل گئی، بینائی مل گئی اور اس کے بعد کبھی پھر بینائی خراب بھی نہیں ہوئی. یہ ہے کہ آج کے جو دن ہے بڑے عظیم توسل کا. اس وجہ سے امام علیہ السلام کے ان القاب میں سے ایک ہے کریم اہل بیت، یعنی ہمیشہ شان کریمی رکھنے والے. کسی کو اپنے دروازے پہ جو آ جائے اسے خالی واپس نہیں لوٹایا کرتے تھے اور یہ آئے تطہیر کے مصداق ہیں. اسی وجہ سے جب امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو امام فرماتے ہیں ام ایمن سے کہ جاؤ میرے بیٹے کو لے کے آؤ. تو کہا کہ ابھی تک تو ہم نے نہلایا نہیں ہے، دھلایا نہیں ہے، ابھی تک کچھ نہیں. امام علیہ السلام کی یعنی جب ولادت ہے اس دوران کی بات ہو رہی ہے. تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ام ایمن آپ کیا نہلائیں گی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے طاہر اور مطہر ہو. تو یہ آئے تطہیر کے پربردہ ہے، شان تطہیر کے وارث ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں معصوم پیدا کیا ہے، سب سے پہلے آ کر سجدہ پروردگار کیا کرتے ہیں. امام علیہ السلام کی جو زندگی کی گوشیں ہیں 10 ایک عظیم خصوصیات ہیں امام علیہ السلام کی. سب سے خصوصیات تو بے شمار ہیں لیکن 10 بھی تو مشکل ہے کہ آج ہم اس پہ ساری گفتگو کر پائیں، لیکن چند ایک جو آپ کی خدمت میں بتانے کے لیے ہیں اور وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی عبادت کا جو عالم ہے، عبادت ایسی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے تو بدن کا جوڑ جوڑ کانپنے لگتا تھا بندگی پروردگار سے. اور جب بھی آئے قرآن کی تلاوت فرماتے تھے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، تو وہاں پہ امام علیہ السلام فرماتے تھے لبیک اللہم لبیک. یعنی کیا ہے کہ وہاں پہ اپنی حاضری کا، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، قرآن تو ہر دم حاضر و ناظر ہے، قرآن تو ہم معصوم ہے. جب کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے یا ایھا الذین آمنو،
اے ایمان والوں، تو خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں کو، تو ایمان والوں کو جواب دینا چاہیے۔ ایمان والوں کے جواب کا طریقہ سکھایا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب بھی آپ آئے قرآن کی تلاوت فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، تو جواب میں کیا کرتے؟ اس وقت لبیک اللہم لبیک، پروردگار میں حاضر ہوں، پروردگار میں حاضر ہوں، تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اتنے بڑی جو ہے نا وہ عبادت کا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو 25 حج پاپ یادہ کیے، 25 حج پاپ یاد ہے۔ ایک حج ذرا انسان دیکھے، ویسے تو کہہ دینا تو بہت آسان ہوتا ہے، 25 حج جو ایک حج ہوائی جہاز پہ کرتے ہیں جا کر، اس کے بعد ان کی حالت کیا ہوتی ہے، لیکن 25 حج جو ہیں وہ پاپ یادہ کیے ہیں، پیدل جا کے، مدینہ سے جانا، مکے پیدل جانا، 25 حج کیے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے، پاپ یادہ حج۔ اور پھر خوف خدا کا یہ عالم ہے، خشیت پروردگار کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ جب وضو کرتے تھے تو پورا جسم کانپنے لگتا تھا۔ یعنی یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا یہ عالم۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا جسم اس طرح کانپتا ہے، کب کبھی ہوتی ہے لرزہ شروع ہو جاتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بندہ خدا کی شان یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے تو اسی طرح حالت تضرع میں آنا چاہیے، اس کے جسم کو کانپنا چاہیے۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری بندگی کا انداز کیسا ہے، بندگی اگر تمہاری ہے تو پھر اس کو انداز اس لحاظ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی مناجات آپ نے سنی ہے۔ امام جب مسجد کے قریب آتے تھے، در مسجد میں پہنچتے تھے، باب مسجد پہ جب پہنچا کرتے تھے تو ایک دفعہ زمزمہ فرماتے تھے، ایک دفعہ مناجات کیا کرتے تھے، ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کرتے تھے۔ کیا ہے؟ الہی ضیفک ببابک، پروردگار تیرا مہمان بندہ تیری بارگاہ میں آ چکا ہے، یا محسن قد اتاک المسیء، پروردگار یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں ہے، فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم، تو اپنی کرم نوازی کے صدقے میں، اپنی بزرگواری کے صدقے میں سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ ہے کہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں طریقے بندگی سکھایا، اور یہ ماہ مبارک رمضان حقیقت میں بندگی کی اوج جس کو کہا جائے وہ ہے ماہ مبارک رمضان۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پھر کیا ہے کہ بہت جلدی معاف کرتے تھے۔ یعنی یہ بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ان اخلاقی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بہت جلدی معاف کرتے تھے۔ یعنی معاف کرنا اس وجہ سے کہ اس کا تعلق حلم کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ ہمیشہ جو چڑچڑاپن میں رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں رہتے ہیں، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہمیشہ جو صابرین اللہ کے بندے آتے ہیں، تحمل کرنے والے ہیں، برداشت رکھنے والے ہیں، وہ ہمیشہ کیا ہے کہ اوج حاصل کیا کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن جن کی ذہنیت انتقام جوئی کی طرف ہوتی ہے، ریونج لینے کی ہوتی ہے، وہ کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے اسلام کو اللہ نے ایسے رہنما اور مقتدا عطا کیے ہیں کہ جو ہمیشہ جن میں forgiveness دیکھیں، ان کی forbearance دیکھیں، ان کی جو ہے نا وہ تحمل دیکھیں، ان کی برداشت دیکھیں، اور کبھی کوئی اگر انتقام پہ آ جاتے، یہ آج تک یہ دین نہیں رہتا تھا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ دین نہیں رہتا تھا، اسلام نہیں رہتا تھا۔ اسلام کس کے صدقے میں باقی ہے؟ اسلام باقی ہے اخلاق آل محمد کے صدقے میں۔ ایک جملے میں اگر آپ کو کہیں نا کہ اسلام تلوار سے نہیں باقی ہے، اسلام جو آج کل یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تلوار کا مذہب ہے، کلچنکوف کا مذہب ہے، ایکسٹریمسٹ کا مذہب ہے اور ٹیرورسٹ کا مذہب ہے، یہ خود پال رہے ہیں ٹیرورسٹ کو، یہ خود پال رہے ہیں ایکسٹریمزم کو، یہ خود پال رہے ہیں ان دہشت گردوں کو۔ اسلام کا اس کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے۔ اسلام کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو خالص اسلام ہے، حسینی اسلام ہے، علوی اسلام ہے، زینبی اسلام ہے یا حسنی اسلام ہے،
جعفری اسلام اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو یعنی جعفری اسلام چاہیے، بنو امیہ والا نہیں چاہیے، حسینی اسلام چاہیے، یزیدی اسلام نہیں چاہیے، خواہ یزید اس دور کا ہو خواہ یزید اس دور کا ہو، یہ وہ نہیں چاہیے، خارجی اسلام نہیں چاہیے، علوی اسلام چاہیے۔ خارجی اسلام میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، گولے مارنے ہوتے ہیں، مزاروں پہ حملہ ہوتا ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگوں کے مقدسات ہیں، مسلمانوں کو اس سے ہرٹ ہوگی، مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہوگی، نہیں، چاہیں تو وہ قبروں کو مسمار کر دیں، چاہیں تو قبروں کو کھودنا شروع کر دیں، چاہیں تو قبروں پہ حملے شروع کر دیں، چاہے تو روزوں پہ حملے شروع کر دیں، یہ بنو امیہ والا اسلام ہے، یہ یزیدی اسلام ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام حقیقی کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ جو اسلام حقیقی ہے اگر کسی نے دیکھنا ہے تو در اہل بیت اسے ملے گا، اور اس اسلام میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے اس اسلام میں، اور اتنا تحمل ہے اور اتنی برداشت ہے اس اسلام میں۔ اللہ نے انہیں تحمل دیا، کتنا اللہ نے انہیں حلم دیا، کتنا اللہ نے انہیں صبر دیا ہے، لیکن کبھی آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، لوگ کوڑا کرکٹ پھینک رہے ہیں، لوگ سجدے میں جاتے ہیں تو اوجری پھینک رہے ہیں، لوگ رستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، ہر جس رستے سے جاتے ہیں اس رستے ایک بوڑھی آتی ہے اور آ کر کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے، بن پھینک جاتی ہے۔ آج تک مجھے کوئی ایسی تاریخ بتا دو کہ پیغمبر اسلام نے اپنا رستہ بھی بدلا ہو۔ پیغمبر اسلام یہ بتانے کے لیے آیا ہے میں ان لوگوں کا رستہ بدلنے کے لیے آئی ہوں، اپنا رستہ نہیں بدلنے کے لیے آیا ہوں۔ آج تک کوئی تاریخ نہیں، یعنی لوگوں کے راستے کیا ہے، اس لوگ پتھر مار رہے ہیں، بدن لہو لہان ہو رہا ہے، اس کے باوجود دعا کرتے ہیں رب اہد قومی انہم لا یعلمون، پروردگار میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں۔ آپ یہ منزل اگر دیکھتے ہیں امیر المومنین میں دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا حال کر رہے ہیں، 24 سال 6 مہینے تک اسی طرح گھر میں گوشہ نشینی کی ہے، کسی کو کوئی بدعا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ آپ دیکھیں لوگ آتے ہیں گھروں پہ آ کر حملہ کرتے ہیں، دروازہ گراتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، جو کچھ یہ سارے جن دیکھیں، کسی میں کبھی یہ نہیں دستے اگر بدعا ان کے لیے بلند کر دیتے یہاں پہ ایک وجود بھی نہیں رہتا۔ حتیٰ کہ اگر عفو درگزر کے لیے کرسچن آتے ہیں، کرسچن کمیونٹی آتی ہے، وہ راہبان آتے ہیں، وہ جو عیسائی پادری ہیں وہ آتے ہیں، پریسٹ آتے ہیں، نہیں آگے ٹھیک ہے تم آگے تم نے ریئلائز کر دیں، چلو جاؤ واپس جاؤ، کوئی یعنی معاف کرنے سے کیا حال ہے۔ یہ دین پھیلا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ عفو درگزر اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، ورنہ کوئی انتقام جائے اس قسم کے نہیں دیے۔ اسی طرح ایک دفعہ شام سے بھیجا گیا، یہ جس طرح آج کل وہ شامی ہیں نا، یہ جو وہاں پہ باغی پہنچے ہوئے ہیں، اور یہی ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو آزار پہنچایا جائے، اذیت پہنچائی جائے، بہانے تلاش کرتے ہیں، کون کون سے طریقے ہیں آزار اور اذیت کے۔ صحابی رسول ہیں تو قبر کو کھود دیے جاتے ہیں، نواسی رسول ہے، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، ناموس رسالت، مسلمانوں کی غیرت کہاں ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ اس ناموس نواسی رسول کی مرکز اطہر کے اوپر حملہ حقیقت میں یعنی ایک بہت بڑا چیلنج ہے عالم اسلام کے لیے، عالمی ضمیر کے لیے۔ دنیا والے کہاں گئے ہیں کہ جو عالمی ضمیر اس وقت جو ہے نا وہ رکھنے والے ہیں کہ دختر رسول ہے، نواسی رسول ہے، دختر فاطمہ و بطول، ان کی قبر اطہر پہ اوپر جو ہے نا حملہ کرتا ہے، روزہ اطہر کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خارجی لوگ ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ مسلمانوں کو للکارتے بھی ہیں اور مسلمانوں کو آزار و اذیت پہنچے، تاکہ اس طرح سے انہیں ہرٹ ہوگا، اس طرح سے انہیں تکلیف پہنچے گی۔ ہمیشہ ان کا کام یہی رہا ہے۔ جنت البقیع کو انہوں نے برباد کیا، جنت البقیع کو انہوں نے تاراج کیا، جنت البقیع کی روضہ ہائے اقدس کو انہوں نے مسمار کیا، صحابیوں کی قبروں کو اجاڑا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو شام سے بھیجا، شامی گروپ جو ہے نا وہ آیا، اور وہ بھیجا ہی اس لیے تھا کہ اس طرح پروپیگنڈا کیا گیا اہل بیت علیہ السلام کے خلاف کہ نعوذ باللہ امام حسن مجتبیٰ کو جو ہی دیکھتا جاتا ہے یہ شامی، اور یہ گالیاں دینا شروع کرتا ہے، نعوذ باللہ ناسزا کہنا شروع کرتا ہے، ناسزا کہتا تھک جاتا ہے۔ امام علیہ السلام قریب جاتے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان ہے، فرصت دیا کرتے ہیں، اپرچونٹی دیا کرتے ہیں، معاف کرنے کے جو ہے نا وہ طریقے بتایا کرتے ہیں، سلیقے بتایا کرتے ہیں۔ جب وہ گیا امام علیہ السلام قریب جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تمہارے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ تو مسافر ہے،
تجھے کچھ پیسے چاہیے، حسن تجھے پیسے دے دے، تجھے کچھ مکان چاہیے، حسن تجھے مکان دے دے، تجھے سواری چاہیے، حسن تجھے سواری چاہیے۔ رات میں تو پتہ نہیں کہاں ٹھہرے گا، تجھے اگر کھانے پینے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، آج رات کو مہمان فوراً قدموں پہ گرا اور قدموں پہ گر کر کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ میں قسم قاسمان کی طرف منہ کر کے ایک جملہ کہا، یا اللہ میں نے تیرے ولی خدا کی گستاخی کی ہے، اور اس کے بعد یہ جملے تھے کہ اس سے پہلے مبغوث ترین آدمی کوئی نہیں تھا، لیکن آج کے بعد اس خاندان کا محبوب ترین آدمی کوئی نہیں ہے۔ آج کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی کائنات میں کوئی اللہ سے محبت رکھنے والی عظیم ہستیاں ہیں تو یہ امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ امام نے ایک چیز یہاں پہ بتا دی کہ یہ جو ہے نا منکر، اس کے انکار کو ختم کرنا ہے، منکر کی گردن کو نہیں اڑانا ہے، کفر کی گردن کو اڑانا ہے، کافر کو نہیں مارنا ہے۔ تو یہ ہے کہ ایک بتا دیا کہ تم اپنے اخلاق سے وہی لوگ تھا، اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہی امام علیہ السلام سے دعا کرائی اور وہی جام شہادت اس شخص نے نوش کیا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ انقلاب پیدا کرنے والی ہستیاں۔ اسلام کی آج آپ جتنی بھی ترقی دیکھ رہے ہیں، جتنی تعالی دیکھ رہے ہیں، جتنی پیش رفت دیکھ رہے ہیں، جتنا یہ پروگریشن آف اسلام آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب صدقہ ہے اخلاق آل محمد۔ اخلاق آل محمد سے اس وقت جو ہے نا، جس میں جو ہے نا وہ سر فہرست ان ہستیوں میں امام حسن مجتبیٰ ہیں، کریم اہل بیت علیہ السلام۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت ہی، کیونکہ مختصر ٹائم ہے، آپ کا ذکر کرتے ہوئے ہماری زندگی گزر جائے تو وہ کم ہے۔ ناظرین، ٹیلی فون نمبرز اب آپ کی اسکرین پر آئیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اور مبارکباد کے پیغام بھی دینا چاہیں یا اس ماہ مقدس سے متعلق جو بھی سوال پوچھنا چاہیں آپ ضرور آ سکتے ہیں۔ اور جتنی دیر میں مولانا صاحب کالر آئیں، آپ نے مختلف جو چلے کالر آ رہے ہیں، پھر خوف خدا سے متعلق کہ ہم میں وہ ایسا خوف خدا قائم کیوں نہیں ہو پا رہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ لندن سے بول رہا ہوں جی، بہت شکریہ۔ بہت بہت سلام، اور ہدایت ٹی وی کے توسط سے مولا امام زمانہ کی خدمت میں بہت بہت اور کے ساتھ آپ سے التماس ہے، قبلہ سے بھی التماس ہے کہ آج میرے لیے خاص طور پر دعا کیجیے گا، اور تمام مومنین کو یہ شادمان لمحہ جو ہے بہت بہت مبارک۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کو بھی مبارک ہو، بہت شکریہ جی۔ الہی آمین، الہی آمین۔ ناظرین، یہ تھے تعظیم نقوی صاحب لندن سے، اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، اب آپ لائیو ہیں، ٹی وی سے نہ سنیں، کال ڈراپ ہو گئی۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ جی بھائی، بسم اللہ، وعلیکم السلام، کون، کہاں سے؟ جی، عاطف بخاری بات کر رہا ہوں، کوٹلی آزاد کشمیر سے۔ جی، عاطف بخاری صاحب کوٹلی سے، جی جی بخاری صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، مولا حسن کی ولادت مبارک۔ خیر مبارک، جزاک اللہ، خیر مبارک۔ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ بہرحال آپ کا مبارکباد کا پیغام پہنچا، آپ کو بھی مبارک ہو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ سر، میں عمران علی رضا بات کر رہا ہوں، پاکستان لاڑکانہ سے۔ جی علی رضا صاحب، مولا کی ولادت آپ کو مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، جو بھی ہمارے بھائی ہدایت چینل دیکھ رہے ہیں، جی میری تقریباً 2-3 سال سے خواہش ہے، میری تقریباً عمر جو ہے 28 سے 30 سال ہے، میری تقریباً 3 سال سے خواہش یہی رہی ہے کہ میں مولا کربلا کا دیدار کر سکوں، زیارات کر سکوں، لیکن میرے پاس اتنی یعنی کہ وسعت نہیں ہے۔ تو آپ سے جو بن سکے، اور جو بھی میرے مومن بھائی سن رہے ہیں، میری اس موقع کی طرف سے جو مدد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بھائی، بہت شکریہ، لاڑکانہ سے آپ نے کال کی، اور
اللہ تعالیٰ ہم سب کی آرزو ہے، اللہ تعالیٰ سب کی آرزو پوری فرمائے. کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ٹی وی کی طرف دھیان نہ دیں، اب آپ لائیو ہیں تو پھر بہت دیر ہو جاتی ہے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی بہن السلام علیکم. ٹی وی سے نہ سنیں، آپ لائیو ہے، بات کیجئے. چلے میں جتنے بھی ناظرین خاص طور پہ جتنی دور سے بات کریں پاکستان انڈیا سے، تو آپ سے گزارش خصوصی طور پہ ٹی وی کی طرف دھیان نہ دیں. تو جیسے ہی آپ پر جو ہے بات شروع ہو فون پہ تو فون سے بات کریں. مولانا صاحب دعا کے لیے، اور ماشاءاللہ تمام جو لوگ ہیں آج کے دن کی مناسبت سے مبارکباد بھی دے رہے ہیں. ایک اور کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو بھی بہت بہت سلام ہو. جزاک اللہ. وعلیکم السلام خادم حسین صاحب. آواز بہت کم آ رہا ہے. جی جی آپ کی آواز صاف ہے خادم صاحب، بسم اللہ. ابھی ایک بھائی نے فون کیا تھا، اس نے بولا مجھے زیارت کی بہت خواہش ہے، اگر وہ اپنا ٹیلی فون نمبر کنٹرول والوں کو دے دے میں اس سے رابطہ کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خادم حسین صاحب. اور پچھلے سال جب ڈاکٹر عدیل کربلا جا رہے تھے تو میں نے اس کو دعا کے لیے کہا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی دعا قبول کی اور میری حاجت پورا ہوا. وقت آنے پر انشاءاللہ بتاؤں گا. خدا حافظ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت شکریہ خادم حسین صاحب، آپ کے جذبے کو بھی سلام. تو ایک اور کالر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یار مدد مولانا صاحب کی خدمت میں اور فاروق بھائی آپ کی خدمت میں میں سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی. بہت شکریہ. اور جیسے کہ مولانا صاحب فرما رہے تھے تبسل، میں بھی امام حسن علیہ السلام سے آج تبسل کرتا ہوں کہ میرے مولا حسین کے آزاد دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کو اللہ عز و امان میں رکھے، اور جو بے اولاد ہیں ہمیں صدقہ امام حسن کے ان کو اولاد عطا فرمائے. اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کی سلسلے میں میں ہدایت ٹی وی کا جو ممبر آپ نے اسکیم بنائی ہوئی ہے 5000 کی، اس کا ممبر بھی بنتا ہوں آج. اور دعا کرتا ہوں کہ مولانا صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی سخت میں دعا کرے. اللہ ہمارے اوپر بھی رحم، ہماری دینی اور دنیاوی حاجتیں پوری کرے. السلام علیکم. یا علی مدد. مولا علی مدد. جزاک اللہ سارے امام زمان امام حسن مجتبیٰ نصیب فرمائے، سارے مومنین کی پروردگار عالم حفظ اور امان اور انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور انہیں یزیدیوں سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اور آپ ممبر بنے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. سارے مومنین کو چاہیے آج بالخصوص کہ جو میلاد کی آج کے دن ہے، آج نشانی سمجھے اپنے امام کی، اور اس نشانی سمجھ کے کہ آج کے دن ہم ہدایت کے جو ممبر نہیں ہیں، اس کی ممبرشپ جنہوں نے نہیں لی ہے وہ آج ممبر بھی میرے ساتھ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جرمنی سے بات کر رہی ہوں. فاروق بھائی سب سے پہلے تو آپ کو مولانا صاحب کو بہت بہت میری طرف سے مولانا حسن کی ولادت کی مبارکباد. خیر مبارک. اور میں مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی. جی بہن. میرا کوشچن یہ ہے کہ امام حسن نے جب اپنی خلافت جو ہے وہ معاویہ کے ہینڈ اوور کی تھی تو انہوں نے کیوں کی تھی، مینس اس کی وجہ تھی؟ اور کیونکہ اکثر لوگ ہم سے یہ کوشچن پوچھتے ہیں کہ اگر مولا حسن نے اپنی خلافت جو ہے وہ معاویہ کو ہینڈ اوور کی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی. تو اس چیز کا آنسر دینے کے لیے جو ہے نا وہ اس چیز کا جاننا ضروری ہے کہ انہوں نے اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے خلافت ہینڈ اوور کی معاویہ کے. ٹھیک ہے بہن، بہت شکریہ. جرمنی سے آپ شامل ہوئیں، آپ کا سوال بھی نوٹ کر لیا. اور کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز نہیں صحیح پہ آمدی جی. جی جی بسم اللہ تسی گل کرو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی سسٹر تسی گل کرو. تسی گل کرو. اچھا پلیز ایک میرا سوال ہے. جی 2-3 سوال ہیں پلیز. جی جی زکوٰۃ یا خمس کسی بندے نے مکان بنانے پاکستان وہ علی آتا ہے میں ہی دینی ہے انہوں تے غریب بندہ ہے تو علی دی ماں مار ہے تو وہ کو رہندا ہے آدمی ہے کوئی پلیز 2 بچیاں سی
تے آدھا 2-3 سال تک میری زکات یا خمس کو رکھی رکھو، جس لئے میری ماں بھی ٹھیک ہو گئی یا دنیا چلی گئی پھر میں تیرے کو واپس لے لیسا تے پھر میں اپنے 2 کمرے بنا لیسا. میں اس طرح کر سکتی ہوں پلیز؟ نہیں 2 سال تک یہ رکھو تو جی باقی مولانا پلیز دس ضروری ہے کہ پھر میں 2-3 سال واسطے امانت کر کے کو رکھ سکتی ہوں خمس یا زکات دونوں چیزاں پلیز؟ اپنا بہت ضروری ہے سوچا کہ آدھے 2-3 سال واسطے رکھ لو، اودے بعد من دے جس میری ماں فوت ہو گئی یا ٹھیک ہو گئی پھر وہ جس زمین لئی سی نا پلانٹ وہ بہت دور ہے پلیز. ٹھیک ہے جی ٹھیک سمجھ آ گئی ہے؟ میں بعد سوال جواب دینا پلیز. گناہ تو نہیں ہے کہ میں اس طرح کر لواں؟ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ. ضرور. اللہ حافظ. بہت شکریہ جی. کوئی ایک اور کالر؟ السلام علیکم. جی فی الحال نہیں ہے. تو مولانا صاحب ایک جو بہن نے جرمنی سے سوال پوچھا تھا کہ جو مولا نے اپنی خلافت معاویہ کو ہینڈ اوور کی تھی، یار اس میں سچائی ہے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی شاید کالر آ چکے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ جی بھائی فاروق بھائی سے بات کرنی ہے. جی آپ لائیو ہیں بھائی اس وقت، اپنا نام بتا دیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی اپنا نام بتا دیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ جی بھائی میرا نام سید یاسر عباس ہے. میں بیلنس کا ختم ہو گیا. وہ پہلے میرے بھائی نے کال کی تھی، ہم 5-6 مرتبہ کال کر چکے ہیں. جی جی. تو مجھے جو ہے نا ہیلپ کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اپنے مومنین صاحب سے جو ہے نا ہیلپ کی ریکویسٹ کی تھی. مجھے بلڈ اندر سے آ رہا ہے اور میرے جگر کی پرابلم ہے. تو اس وجہ سے ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم پہلے جب رہے تھے تب ہم نے کسی سے ہیلپ نہیں مانگی. اب ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں تو اس لیے جو ہے نا. چلیں بھائی بہت شکریہ. اور یہ نہیں بتایا آپ کہاں سے بات کریں، لیکن میجر صاحب پاکستان گئے ہوئے کچھ فنڈز لے کے جو روزہ کے لیے، اور ان سے بھی رابطہ وہ کر سکتے ہیں. کوئی اگلے کالر ہیں تو پھر ہم ان سے پہلے ان سے بات کریں گے. چلے تو فی الحال کالر نہیں ہے، تو اگر ٹائم بچا تو ہم آپ کی دوبارہ کالز شامل کریں گے. وہاں صاحب یہ جو سوال تھا کہ ہینڈ اوور خلافت، اور کیا یہ برابر اس کے مانا جائے گا کہ بیعت کر لی تھی؟ نہیں، وہاں پہ خلافت تو کوئی امام خود اپنے آپ کو نہیں خلیفہ بناتا ہے، خلافت دیتا ہے. یہ بات جو ہے نا کانسیپٹ ہی غلط ہے. جی اس کو جو ہے نا وہ ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اصلاح کریں. پہلی بات یہ ہے کہ نبی بذات خود اپنے آپ کو نبی نہیں بناتا. سبحان اللہ. امام اپنے آپ کو امام نہیں بناتا. ٹھیک ہے. خلیفہ اپنے آپ کو خلیفہ نہیں بناتا. یہ بات جو ہے نا اس وجہ سے کہ خلافت ہو یا امامت ہو، نبوت ہو یا رسالت ہو، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ڈیزگنیٹڈ بائی گاڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ مخصوص ہیں یہ عہدے. اللہ عنایت کرتا ہے. نبی بھی خود اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا کسی کو خلیفہ، صحیح. بلکہ نبی بھی اللہ کی طرف سے جو حکم آتا ہے اعلان. کس طرح حضرت موسیٰ نے کہا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. میرے لیے قرار دے، یعنی اللہ کو کہا، بندوں کو نہیں کہا، اللہ کو کہا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہم نے جو ہے نا وہ گرانٹ کیا. آپ نے جو ریکویسٹ کی تھی، آپ نے جو دعا کی تھی، ہم نے اس دعا کو قبول کر لیا. ہم نے ہارون کو بنا دیا آپ کا وسیع اور جانشین. پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ ہے کہ جو سچویشن وہاں پہ تھی، اپنوں کی لاپرواہی، اپنوں کی غفلت اور دشمنوں کی چال بازیاں، اس بات کے اوپر کہ ایک جو ہے نا وہ پیس ٹریٹی جو ہے نا وہ ایک صلح نامہ وہاں پہ تیار ہوا ہے. وہاں پہ کوئی خلافت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک صلح نامہ جو ہے نا جس کو پیس ٹریٹی کہتے ہیں، وہ تیار کیا گیا جس میں 8 شرطیں تھیں. یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ امام حسن مجتبیٰ نے بیعت کر لی. نعوذ باللہ. بیعت کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بیچنا. جو چادر تطہیر کا وارث ہے، جو آیت جو ہے نا وہ مباہلہ کے جو ہے نا وہ وراثت جن کی ہے، اور جو ہے نا وہ شان کوثری کے مالک ہیں، انہیں کہا جائے کہ وہ اپنے آپ کو بیچ کر جو ہے نا معاویہ جو کچھ بھی ہے، میں اس زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. البتہ یہی ہے کہ جو 2.5-3 سال جو ہے نا مسلمان، اور وہ جو ہے نا وہ کہا جائے کہ امام حسن مجتبیٰ نے جو ہے نا وہ بیعت کی، ان کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ابھی تک ایک خانوادہ اس مطہرت کی خبر ہی نہیں ہے. خواہ مخواہ جو ہے نا وہ
کچھ چیزیں جو ہے نا وہ جمع کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بیٹھ جاتے ہیں اور دعائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے لیے ہے۔ حقیقت میں یعنی یہ ہے کہ بیعت کبھی امام ہو یا نبی ہو یا رسول ہو کسی عام فرد کے سامنے وہ بیعت نہیں کر سکتا۔ بیعت کا مطلب یعنی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے ہاتھ پہ بیچ رہا ہوں، باع یبیع، یعنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو بیچنا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بات جو ہے میں نے اپنے آپ کا سارا وجود تمہارے حوالے کر دیا ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ اس طرح تو نہیں ہے۔ وہاں پہ جو وہاں پہ صلح و نامہ، چونکہ لڑائی ہوئی تھی، جھگڑا ہوا تھا، کچھ افراد جو ہے نا وہ صحابی مارے گئے تھے، اور جو ہے نا وہ ایک سلسلہ پورا تھا، امام کی بھی اتنی فورس نہیں تھی، اور وہاں پہ 3-4 قسم کے عجیب و غریب قسم کے گروپ کام کر رہے تھے، جن میں سے ایک خوارج تھا، جس طرح آج کل ہی خارجی موجود ہیں یہ جو حملے کر رہے ہیں، اس قسم کے اس دوران بھی موجود تھے یہ خارجی گروپ۔ دوسرا جو ہے نا وہ ہمراہ گروپ وہاں پہ موجود تھا، جن کا کام وہ بھی امام علیہ السلام کے خلاف کام کر رہا تھا۔ تیسرا مذبذبین ہے، جن کو جو ہے نا آپ کے ہاں وہ چھوڑیں اس اصطلاح کو، کہ جدھر کی ہوا دیکھتے ہوں ادھر جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں۔ چوتھا وہ ہے کہ معاویہ نے خود اپنی طرف سے افراد لگائے ہوئے تھے کہ امام حسن مجتبیٰ کو قتل کرنا ہے، ورنہ اسے جو ہے نا وہ اتنے لاکھ جو ہے نا وہ دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا، پتہ نہیں فلاں کے ساتھ شادی ہو جائے گی، یہ جس طرح جو ہے نا جس طرح جوہدہ کے ساتھ بھی کیا گیا۔ تو یہ سارے گروپ کام کر رہے تھے، یہ معمولی چیز نہیں، اس سینیریوز کو پورا انسان دیکھے اس وقت انسان کو پتہ چلتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وجاہت کے بعد اگر اس نقوش اسلامی کو آج تک اس طرح باحفاظت رکھنا، یہ امام حسن مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا اس وقت۔ اس دوران کیا ہے کہ لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، ایک پوری جو ہے نا وہ جنگ ہوئی، جس جنگ میں کیا ہو گیا کہ بالآخر نتیجہ اس بات کو پہنچا، یہ ایک منطقی لحاظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ صلح پیغمبر اسلام نے بھی صلح کی ہے، صلح حدیبیہ پیغمبر اسلام نے مشرکین کے ساتھ صلح کی۔ صلح کرنا اور چیز ہوتا ہے، پیغمبر اسلام نے نعوذ باللہ ان کے ساتھ کو جو ہے نا صلح کی تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ کہ پیغمبر اسلام نے ان کے ساتھ بیعت کر لی تھی، کیا بات ہے رہی۔ یہ جو صلح ہے، پیس ٹریٹی ہے، یہ معاویہ کے درمیان اور امام حسن مجتبیٰ کے درمیان تھی۔ اس میں 8 شرطیں تھیں، 8 اس میں جو ہے نا 8-9 شرطیں تھیں۔ ہم نے اپنی کتاب مفصل ان شرائط کو بھی لکھا، اب مجھے دیکھیں اس میں، جن میں سے ایک جو ہے نا وہ شرط یہ تھی کہ معاویہ کتاب و سنت پہ عمل کرے گا۔ پہلی شرط یہ تھی، معاویہ کتاب اور سنت پہ عمل کرے گا۔ اس کے بعد یہ آپ شرائط اگر دیکھنا چاہیں تو مختلف جو کتابیں ہیں تاریخ کی، اہل سنت کے ہاں ان میں بھی موجود ہے، شیعہ کے ہاں موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسری مثلا شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو نائب نہیں بنائے گا، یعنی جس طرح یزید ہے، یزید کو اپنا وہ خلافت یا ان کا اپنی حکومت جانشین جو ہے نا وہ نہیں بنائے گا۔ انہی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ معاویہ اہل بیت کے جو ماننے والے ہیں انہیں آزار و اذیت نہیں پہنچائے گا، معاویہ ان کی جان و مال کا حفاظت کرے گا، جزیے کے طور پر 2 لاکھ اتنا جو ہے نا وہ حوالے کرے گا امام حسن مجتبیٰ۔ یعنی یہ 8 شرطیں تھیں۔ 8 شرطوں کے بعد معاویہ نے جب سائن کیا، جبکہ کسی ایک شرط پہ بھی جو ہے نا پاسبانی بات میں نہیں ہوئی ہے، اور جو سمجھنے والا ہے اس بات کو سمجھ لے گا کہ امام حسن مجتبیٰ جب کہتے ہیں کہ معاویہ قرآن و سنت پہ اوپر عمل کرے گا تو سوچنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے۔ اس وجہ یہ وہ شرائط تھیں، 8 شرائط کے تحت جو ہے نا صلح و نامہ تیار کیا گیا، اور یہ ان شرائط میں سے ہے کہ معاویہ اپنے بعد جو ہے نا وہ کسی کو جانشین نہیں بنائے گا۔ ساری کوئی شرط ایسی نہیں تھی، قسم بھی اٹھائی گئی، سائن بھی کیے گئے، سب چیزیں ہونے کے باوجود اس کے بعد جو ہے نا سب چیزیں ختم ہو گئیں۔ تو وہاں پہ صلح ہوئی تھی، صلح نامہ تیار کیا تھا، وہاں پہ کوئی خلافت کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بیعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مولوی آ کے گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں جی انہوں نے تو بیعت کر لی سی۔ بابا بیعت کی بات کہاں پہ ہے؟ آپ لوگوں کے یہاں نہیں کتابیں نہیں پڑھتے ہیں کہ وہاں پہ وہ صلح نامہ ہے، صلح کی شرائط ہیں، صلح کی شرائط موجود ہیں۔ تو ان شرائط کے تحت پیغمبر اسلام نے بھی کی جب صلح کی ہے، صلح حدیبیہ جو ایک بہت بڑا بارز دن ہے کہ جسے اسلام نے فتح مبین قرار دیا ہے، فتح مبین ہے یہ۔ تو اسی طرح یعنی کیا ہوتا ہے کہ صلح کا مطلب، صلح کی شرائط، صلح کی تعریف یہی ہوتی ہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، جنگ کرنا زیادہ مناسب ہے یا صلح کے ساتھ لوگوں کو اویئرنیس دینا، لوگوں کو آگاہی دینا، لوگوں کو تیار کرنا، لوگوں کی افکار کو، لوگوں کی فکر کو تیار کرنا، وہ بہتر ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اسی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر میں صلح نہ کرتا
اگر میں سلو نہ کرتا تو روئے زمین ایک شیعہ تمہیں نظر نہ آتا. اس وجہ سے یہ صدقہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا، لہٰذا اس میں گڈ مڈ نہیں ہونی چاہیے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے سلو کیے، خلافت کا وہاں پہ مسئلہ نہیں ہے. امام حسن مجتبیٰ نے وہاں پہ سلو کی ہے، وہاں پہ بیعت کا مسئلہ نہیں ہے. بیعت کو نکال کے، خلافت کو نکال کے سلو کی ہے. یہ میں پھر کہتا ہوں کہ وہ سلو کی ہے، اور اس سلو کی شرائط طے ہوئی ہیں جن میں سے 8 شرطیں ہیں. ان شرطوں کے اوپر معاویہ بن ابی سفیان نے وہاں پہ سائن بھی کیے، لیکن بعد میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے اوپر جو ہے نا معاہدے کے اوپر عمل وہ نہیں کیا گیا. جس کی بارز ترین اور جس کی واضح ترین جو اگر آپ کو مثال چاہیے تو وہ یزید کو اپنے بعد نائب بنانا ہے. اس میں یہی ہے کہ یزید کو، یعنی معاویہ کیا کرے گا، یزید کو اپنا نائب نہیں بنائے گا بلکہ حکومت کو بھی حوالے کر دے گا امام حسن مجتبیٰ کے یا امام حسین کے. ان شرائط میں سے ہی، لیکن ان شرائط کے اوپر جو ہے نا وہ عمل نہیں کیا گیا. جزاک اللہ. اچھا، ایک سوال تھا ہماری بہن کا کہ جیسے آپ سمجھ پائے کہ 1-2 سال وہ چاہ رہی کہ وہ خمس یا زکوٰۃ یہ وہ ایسا نہیں کر سکتی ہیں، ایسا نہیں، یہ تو گناہ ہے. خمس کا جب ٹائم آ جائے تو مستحقین تک پہنچنا چاہیے وہ. اسی طرح زکوٰۃ بھی ہے، زکوٰۃ بھی مستحقین تک پہنچنی چاہیے. یہ کوئی وہاں پہ وہ نہیں ہے کہ فلاں جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ انہیں مکان چاہیے تو وہ اتنا ہولڈ کریں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ امانتاً دوبارہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی. نہیں، کیوں امانت؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے رکھنا. اگر اس کو جو ہے نا پتہ ہے کہ فلاں جگہ مجتہد یا اس کا وکیل پڑا ہے، چونکہ اس کا مال ہے ہی نہیں، کسی کا بھی مال نہیں ہے. یہ خمس کسی کا مال نہیں ہوتا ہے، یہ مجتہد یا اس کے وکیل کو اتھارٹی حاصل ہوتی ہے. وہ اس کو جو ہے نا وہ بہتر انداز کے ساتھ جہاں پہ چاہتا ہے یوٹیلائز کرتا ہے. اور اسی وجہ سے یعنی مجتہدین نے بھی جو ہے ہدایت ٹی وی کو اجازت دی ہے کہ ہدایت ٹی وی جو کہ ایک پورا ایک عالمی جو ہے نا وہ انجن چل رہا ہے تبلیغ کا. اس عالمی جو تبلیغی انجن ہے اس وقت، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا کارخانہ اس وقت تبلیغی آل محمد کا کھلا ہے، تو وہ بھی اس بنیاد کے اوپر ہے چونکہ یہاں سے جو کام ہو رہا ہے وہ کام ایک عالمی تبلیغ ہو رہی ہے، اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے، لوگوں کو کاز اور آبجیکٹیوز اور وہ مشن آل محمد سے روشناس کیا جاتا ہے. اگر کوئی کہے کہ ہاں جی نہیں انہوں نے فلان نو چاہیے مکان شکان بنانا ہے تو ہون جڑا ہے نا وہ والدہ انہوں دی اورار پا رہی ہے، کوئی بات ہوئی ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور جائز نہیں ہے ان کے لیے. جب سال جو ان کی ڈیٹ آ جائے، تاریخ آ جائے، اس پہ انہوں نے نکالنا ہے، مجتہد یا اس کے وکیل کے ہینڈ اوور کرنا ہے. ان کا اپنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہیں اس کو جو ہے نا وہ خرچ کریں. جزاک اللہ. تو ٹائم ابھی تھوڑا ہے پروگرام میں، تو اگر کالر آنا چاہیں تو وہ بھی آ سکتے ہیں. اور جیسے مولا علیہ السلام کے حوالے سے مولانا صاحب آپ آغاز میں بہت سی ایسی خصوصیات بتا رہے تھے، اگر مزید کچھ اگر آپ ان میں ایڈ کرنا چاہیں. دیکھیں، یہ روایت خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے اور یہ امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ کان اذا ذکر الموت بکا و اذا ذکر القبر بکا و اذا ذکر البعث والنشور بکا. جب امام علیہ السلام کے ذکر موت ہوتا تھا، موت کے تذکرے کرتے تھے تو وہ گریہ کیا کرتے تھے. و اذا ذکر القبر، اور جب قبر کے تذکرے ہوتے تھے. یہ اللہ والوں کی ہمیشہ یہ خصوصیات ہوا کرتی ہے. ذکر موت سے انسان میں جلا آیا کرتی ہے، ذکر موت سے انسان کی خواہشات مٹ جایا کرتی ہیں، ذکر موت سے انسان کا دل میں اطمینان پیدا ہوا کرتا ہے، ذکر موت سے انسان کا دل سیقل ہوا کرتا ہے. اس وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فرمایا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے. فرمایا جس طرح لوہے کو سیکل کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح دلوں کو سیکل کرو ذکر موت کے ذریعے. امام علیہ السلام نے تعلیمات کی، امام علیہ السلام کی وہ ٹیچنگز کہ جو چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قبر کا ذکر ہوتا تھا تو بکا، و اذا ذکر البعث والنشور، جب حشر و نشر کے واقعات کا تذکرے فرماتے رویا کرتے تھے. و اذا ذکر المعر، اذا ذکر الممر علی الصراط بکا، جب وہ پل صراط کی بات آتی تھی تو رویا کرتے تھے. و اذا ذکر العرض علی اللہ ذکرہ شہقا شہقتا یغشی علیہ منہا، اور جب
نام اعمال کی بات آتی تھی، قبر میں حشر و نشر کی بات آتی تھی، شدید انداز کے ساتھ گریہ کرتے تھے. وَكَانَ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ تَرْتَعِدُ فَرَائِسُهُ بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِ. آپ لے لیں کہا. جزاک اللہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنا نام بتا دیں. جی بسم اللہ اپنا نام بتا دیں. جی میرا نام مسز حلال. جی آپ ٹی وی سے نہ سنیں، بات جاری مجھے رکھیں. پوچھنا تھا کہ اگر کسی کی حج ہو، کسی نے حج کر لی ہو اور وہ گزر گیا ہو اور پھر اب اس کے نام پر ہمیں واجب حج کرانی ہو تو کرا سکتے؟ اچھا بالکل کرا سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرا سکتے. ٹھیک ہے بہن، آپ نے جواب سن لیا. چلے آپ فون رکھیے. مولانا صاحب دوبارہ آپ ٹی وی سے سنیے گا تو وہ حج کروا سکتے اگر پہلے سے بھی انہوں نے مرحوم نے حج کیا ہو. ابھی دوبارہ بھی اگر کوئی حج ان کا یہ ہے کہ بلکہ سب کے لیے اگر وہ کسی کے نام پہ حج کرانا چاہتے ہیں، فرض کیا کہ ایک آدمی دنیا میں ہے، موجود ہے، لیکن وہ مریض ہے. اب حج کے لیے تو وہاں تو ایکٹیو آدمی چاہیے نا، وہاں پہ تو دوڑنا پڑتا ہے، وہاں پہ اچھے اچھے جوان جو ہے نا وہ مات پڑ جاتے ہیں. تو اگر کوئی مریض ہے، کوئی ڈائبٹیز ہے، کوئی زیادہ بلڈ پریشر ہے، کوئی اس قسم کے حالات اس کے ہیں کہ وہ خود بذات خود جا کر حج نہیں کر سکتا ہے، تو وہ بھی اپنا نائب مقرر کر سکتا ہے. پھر آدمی اگر کسی کے ہاں کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے، اس کا حج واجب تھا اور ان واجب نہیں کیا ہے، ان کی نیابت میں بھی حج کرایا جا سکتا ہے. اچھا ان بہن کا تھا کہ وہ جو مرحوم ہیں انہوں نے پہلے خود حج کر چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ فرض کیا کہ انہوں نے حج کیا ہوا ہے، اب چاہتے ہیں کہ مستحبی ایک اور حج ان کے نام کے کرائیں، وہ بھی کرا سکتے ہیں. وہ جہاں پہ ہدایت ٹی وی پہ وہ جو ہے نا آپ لوگوں کو فون کر لیں، باقی جو ہے نا وہ تفصیلات لے لیں. یہاں سے بھی ایک سلسلہ جو ہے نا باہر کے ہوتا ہے اور وہ جو علماء ہیں ان کو بھیج دیا جاتا ہے، اور یہ بھی سب کے لیے. اور پھر میں بالخصوص ان لوگوں کو ضرور کہوں گا کہ جنہیں اللہ نے کچھ دیا ہوا ہے، اور یہ بھی مستحب ہے کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ دیا ہوا ہے وہ اپنے مولا اور آقا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے نام مقدس کا حج کرائیں. یہ بھی ہے ان کے لیے، کم از کم اور کچھ نہیں تو خود چلے جائیں یا کسی کو نائب بنا کے بھیج دیں. لے لیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ میں اپنی طرف سے آپ کو اور مولانا صاحب کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد دیتی ہوں. خیر مبارک. شکریہ. اور میں چند شعر امام حسن علیہ السلام کی شان میں ربائی کے پڑھنا چاہتی ہوں. جی بسم اللہ. بسم اللہ. بسم اللہ. اللہ. جی پہلا شعر ہے: حسین قائد اعظم ہے حق شناسوں کا، جو مانتا نہیں وہ شخص دل کا کھوٹا ہے. حسین قائد اعظم ہے حق شناسوں کا، جو مانتا نہیں وہ شخص دل کا کھوٹا ہے. حسین سارے زمانے سے بڑھ گیا لیکن کیا جو ہو تو حسن سے چھوٹا ہے. اور دوسرا شعر ہے: بسم اللہ. دربار امیر شام میں نور جلی لگا، آیا کچھ اس طرح سے کہ حق کا ولی لگا. جب تک یہ چپ رہا تو سبھی کو نبی لگا، جب بولنے لگا تو مسلسل علی لگا. توحید کے پیغام کا نگران بن گیا، سفیان تھا سامنے تو یہ عمران بن گیا. جزاک اللہ بہن، بہت شکریہ. آپ کو بھی مبارک ہو آج کی ولادت کی. اور کوئی اگلی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی فی الحال نہیں ہے. تو وہاں سے وہی جو ہے کہ یعنی اگر وہ حج نیابتی ہے تو اس کو بھیج سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے کوشش کریں کہ وہ اپنے امام مولا اور آقا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے نام مقدس کا جو ہے نا وہ حج کرائیں. جی کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون کہاں سے؟ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، آپ دوبارہ یا تو تھوڑا سا اونچا بولیے شاید سمجھ پائے. اپنا کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے؟ نہیں، میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
آپ کو اور مولانا صاحب کو سب مومنین کو عید مبارک، امام حسین کی ولادت کی۔ ماشاءاللہ، خیر مبارک بھائی، آپ کو بھی مبارک ہو، بہت شکریہ، سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی آپ بسم اللہ۔ دونوں کو بھی بہت بہت سلام ہو۔ جی خادم میں حسین اس صاحب۔ وقت فون کیا تھا، بہت جلدی میں تھا، میرا دوست نیچے سے آوازیں دے رہا تھا۔ اچھا تو جناب ڈاکٹر عدیل سے سوال یہ ہے، زیارت مقدس زیارت جانے کے لیے ہر مومن مومنات کی خواہش ہوتی ہے، اگر یہ زیارت کے مقدس کا ہدیہ شہداء کے وارثوں میں تقسیم کرے یا زیارت کو جائے، ذرا وضاحت کرے، بہت مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خادم صاحب۔ اور ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی آپ بات کیجئے، آپ لائیو ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، اپنا نام بتا دیں اور ٹی وی سے نہ سنیں۔ دو دعاؤں کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی جی۔ ایک دعائے روز عرفہ اور دوسری دعائے صباح، ان دونوں دعاؤں کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا، اور آپ کو جو ہے تمام مومنین کو امام حسن کی جو ہے نا وہ مبارکباد دینی تھی۔ اچھا بھائی، یہ دوسری دعا تو دعائے توسل، اور پہلی دعا کا آپ بتا دیں۔ دعاؤں کا جو نا جواب مولانا صاحب سے وہ چاہیے، دعائے امام حسین علیہ السلام کی روز عرفہ کے بارے میں اور دعائے صباح، یہ دونوں دعائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ نے کال کی، غالباً پاکستان سے تھے، تو کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ یا کالز کا سلسلہ اب چلیں؟ کالر آ رہے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، بات کیجیے۔ میں حسین کاظم بول رہا ہوں نیو یارک سے۔ جی 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 کاظم صاحب بات کیجیے۔ فاروق صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی آپ لائیو ہیں، اس وقت بات کر رہے ہیں، آپ سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی سوال نہیں، وہ میں فاروق صاحب کو اور عدیل صاحب کو امام حسن السلام کی ولادت کے لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جزاک اللہ کاظم صاحب، آپ کو مبارک ہو، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ نیو یارک سے حسین کاظم صاحب۔ اور جی ابھی کوئی اور کال دیں گے یا جی 9 منٹ ہیں تو کالز کا سلسلہ ناظرین فی الحال بند کریں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرامز میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اور صاحب خادم صاحب کا یہ سوال تھا کہ زیارات کی خواہش تو سب کی ہے، لیکن ایسے حالات میں جب شہداء کے ورثاء کو بھی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کو یہ پیسے یا کچھ رقم چاہیے ہوتی ہے، تو کیا جو ظاہر ہے وہ اس کے لیے فیوریٹ کام کیا ہونا چاہیے؟ وہ زیارات پہ جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں چونکہ یہ جو کاروان شہادت ہے اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اس کاز کو اور مشن کو آگے بڑھایا ہے، اور اسی مشن کو یہ لوگ آگے لے کر جا رہے ہیں۔ ان کی فیملیز کو ضرورت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام حسین اس بات پہ ضرور راضی ہوں گے کہ آپ ان شہداء کی کفالت کی جائے، ان شہداء فیملی کی سپورٹ کی جائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ سید الشہداء کی جو زیارت ہے انہیں نصیب ہو جائے گی۔ یہ ہے کہ جو ان کے کاز کو اور ان کے مقصد کو اور ان کے جو مشن کو بڑھانے والے ہیں وہ بھی تولا کی منزل پر ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، تولا اہل بیت کا تعلق یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہم نے اپنی ولا کا اظہار کرنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ساتھ بھی اپنی محبتوں کے اظہار کرنے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اس عظیم مقصد کی خاطر، کربلا کی خاطر اور شہداء کی ان سربلندی کی خاطر اور شہداء کے راستے پہ چلتے ہوئے ان کی فیملیز کو مدد چاہیے، تو ان کو ضرور سید الشہداء یہی وہ خوش ہوں گے کہ وہ آئیں، اور انشاءاللہ وہ خود پھر سبب بھی پیدا کر دیں گے ان کے لیے ان کی زیارت کے سلسلے میں۔ یہ نیت ضرور کریں کہ مولا آپ کی خاطر انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی، ہمارا جی ضرور چاہتا تھا آپ کے پاس آئیں، لیکن آپ کے مقصد کو بڑھانے والے یہ یتیم اور یہ بیوگان اور یہ شہداء کی فیملی، آپ خود توفیق ہمارے لیے کو نصیب کریں۔ آپ یقین کریں آپ کو ان زیارت بھی مل جائے گی، اور ان شہداء کے نام کی بھی آپ پھر زیارت پڑھیں وہاں پہ جا کے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا ایک بھائی نے دعاؤں سے متعلق پوچھا تھا ہمارے ساتھ، دعائیں
دیکھیں دعائے عرفہ ایک بہت بڑی عرفانی دعا ہے اور ایک بہت زیادہ اس میں مطالب ہیں. یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک ہم نے اسی وجہ سے اپنی کتاب کا نام ہی دریائے عرفان رکھا ہے. دریائے عرفان اس وجہ سے کہ وہ دعائے عرفہ کی شرح ہے. دعائے عرفہ کی جو کامنٹری ہم نے کی ہے ایک تفسیر ہے دعائے عرفہ کی جس کا نام ہے دریائے عرفان. تو دریائے عرفان اسی وجہ سے کہ انسان جو ہے نا وہ ایک بحر بے کراں ہے عرفان کا، اور انسان اس میں جب جاتا ہے کہ اور بالخصوص میں انہیں کہوں گا کہ جو میڈیسن میں پڑھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ ہمارے ہیں اور میڈیکل کے ان فیلڈز میں ہیں انہیں ضرور پڑھنی چاہیے. اور یہ آپ کو واحد کوڈز ملیں گے یہاں پہ، اور آپ کم از کم یہ ضرور دیکھیں گے کہ ایک ایسا انسان کامل کہ آج سے 14 صدیاں پہلے یہ سب کے جو جتنے اعضاء ہیں 40 امام علیہ السلام نے اعضاء کے نام لیے اور ہر ایک کا فنکشن بھی بتایا. آج تک کوئی بھی نہیں بتا سکتا. ایک جگہ ہم اس شرح لکھ رہے تھے تو امام علیہ السلام کے یہ ہے کہ اب جگر ہر ایک کو پتہ ہے، وہ تو جو عام میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے اسے پتہ ہے کہ یہ کیمیکل پلانٹ ہے. امام علیہ السلام اس میں فرماتے ہیں کہ پروردگار میں شہادت دیتا ہوں جگر کے اس بڑھے ہوئے حصے کی جو تھوڑا سا اضافی ہے اس کے بڑھے ہوئے حصے. میں نے کہا ہمارے ڈاکٹر حضرات میں نے کہا کہ یہ مجھے بتاؤ، جگر کا مجھے فنکشن پتہ ہے، یہ مجھے بتاؤ کہ یہ جو بڑھا ہوا حصہ ہے اس کا کیا فنکشن ہے. ورنہ امام علیہ السلام نے جو کہا ہے کہ اس بڑھے ہوئے حصے کی شہادت دیتا ہوں تو اس کا کیا فنکشن کیا ہے. اچھا یا اللہ میں دل کے جو 2 رگیں جن کے ساتھ وہ دل لٹکا ہوا ہے ان کی میں شہادت دیتا ہوں. تو وہ 40 اعضاء اور اس میں آپ دیکھیں آنکھوں کا دیکھیں، زبان کا دیکھیں، مغز کا دیکھیں، دل کا دیکھیں، اور پھر یہ ہڈیاں ہیں ان کا دیکھیں، یہ جو گھیرا بنا ہوا ہے ہڈیاں ان کا دیکھیں، تو آپ کو وہاں پہ ایک پورا خزانہ ملے گا پوری طبیعیات کا بھی اور ایک فطرت کا بھی آپ کو دعائے عرفہ میں ملے گا. ہم نے کوشش کی ہے کہ اس میں کنسائز طریقے سے ایک اچھے انداز کے ایک والیوم ہے اس کا کہ وہ جو اس کی شرح ہے جہاں تک ہے اس کو پڑھیں، دعائے عرفہ کے ٹائم پڑھیں. اور اس کے بہت زیادہ ہے کہ امام علیہ السلام نے زوال آفتاب سے لے کر غروب تک یہی دعائے عرفہ میدان عرفات میں پڑھی تھی. اور بہت زیادہ اس کے جو ہے نا وہ فائدے بھی ہیں اور معرفت بھی ہے، علم بھی انسان کو ملتا ہے. ائمہ معصومین علیہ السلام کی دعائیں وہ فقط دعا کی حد تک نہیں ہیں بلکہ پورے عقائد کا خلاصہ ہیں، معارف کا خلاصہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لے کر جاتی ہیں. نہ فقط دعا ہے بلکہ ضرورت دعا اس میں آپ کو ملتی ہے. ضرورت دعا آپ کو معصومین کی دعاؤں میں جو ہے نا ملا کرتی ہے. دعائے سب ہے، یہ بھی بہت بڑی ان دعاؤں میں سے ہے معصومین کی طرف سے کہ یہ بالخصوص وہ لوگ کہ جنہیں دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی یہ نسخہ ہے یہ، یعنی دعائے سب جمعے کے دن شام کے ٹائم اس کو پڑھنا ہے. اور یہ دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے، ان کی ہزاروں اذیت سے بچنے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑے کوڈ ہے مومنین کے لیے. اور بالخصوص جو پاکستان کے، عراق کے، لبنان کے جتنے جو ممالک میں رہنے والے ہیں انہیں زیارت وارثہ کا ورد کرنا چاہیے اور دعائے سب جو ہے نا وہ ہر جمعہ شام کے ٹائم انہیں پڑھنی چاہیے تاکہ یہ یزیدیوں سے جو ہیں وہ محفوظ رہیں. اس کا بھی ہے. اور اس طرح جو سورہ باقی صورتیں بھی ہیں ان کے بھی جو ہے نا وہ بالخصوص بڑے. اور مناسب 2 منٹ ہیں، آج کی شب کے متعلق کوئی خاص اعمال آج کی تو ظاہر ہے کہ نیمہ ماہ مبارک رمضان ہے آج کی جو شب ہے، اور یہ توسل کی حقیقت میں شب ہے. بالخصوص میں کہوں گا کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، یہ میں ہمیشہ چونکہ یہ جب ولادت کا دن آتا ہے تو میں جملوں کو دہراتا ہوں، لیکن یہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ اپنے مولا اور آقا کریم اہل بیت کی جب بارگاہ میں ہوتا ہے تو ضرور انہیں کئی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہدایت سے یہاں سے بعض کے 13 سال سے بڑے پریشان تھے، حالات ان کے بڑے فیملی کے بڑے ڈسٹرب جا رہے تھے.
یہیں سے مجھے یاد ہے کہ دعا بھی ان کے یہاں بھی الحمدللہ بچے ہو گئے ہیں، کسی کی 10 سال کا تھا ان کے یہاں بچے ہو گئے ہیں۔ آج کی شب جو ہے نا ایک بالخصوص ان کے لیے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اور آپ مانگیں امام حسن مجتبیٰ سے ضرور انشاءاللہ آئندہ سال۔ ابھی میں بعض جگہ جاتا ہوں، ڈاکٹرز بھی ہیں اور خود بھی ڈاکٹر ہی ہیں، تو مجھے جب وہ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ وہ استغفار والا بچہ ہے۔ یہ ایک خاص نسخہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا کہ تم ہر روز جو ہے نا 500-600 دفعہ پڑھو یہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ تو اللہ یہی تھا نا کہ ایک دفعہ ایک صحابی تھا اور امام علیہ السلام کو ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو امام کے پاس آیا تو امام نے فرمایا تم پڑھا کرو 600-700 دفعہ ہر روز پڑھا کرو، استغفار پڑھا کرو تاکہ تمہیں اللہ بچے دے۔ تو معاویہ کے پاس پہلے سال بچہ ہوا، دوسرے سال بچہ ہوا، تیسرے سال بچہ ہوا، تو معاویہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تمہارے ہاں تو اولاد ہوتی نہیں تھی، تو یہ یکدم کیا یہ لائن لگ گئی ہے، یہ کیا ہو گیا ہے تمہارے ہاں؟ تو کہا کہ یہ سارا صدقہ ہے امام حسن مجتبیٰ کا۔ کہا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ استغفار کیا کرو، استغفار کرو گے اللہ تمہیں بچے دے گا۔ تو کہا کہ یہ مسئلہ جا کے پوچھ کے آنا امام حسن مجتبیٰ سے، بھائی استغفار کا بچوں سے کیا ربط ہے؟ تو آیا امام علیہ السلام کے پاس، کہا کہ وہ خواہ مخواہ کنفیوژن میرے ذہن میں اس نے پیدا کر دی ہے، تو اس کو آپ حل فرمائیے کہ استغفار کا بچوں کے ساتھ کیا ربط ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے سورہ نوح نہیں پڑھی ہے؟ سورہ نوح میں تو اللہ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کہ تم استغفار کیا کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے، تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں اولاد بھی دے گا، تمہیں جنات بھی دے گا، تمہیں باغات بھی دے گا، تمہیں صحت بھی دے گا، تمہیں سلامتی بھی دے گا۔ تو یہ ہے کہ ایک عظیم نسخہ ہے کہ ان کے لیے کہ جن کے ہاں بالخصوص ہم چاہتے یہی ہیں کہ موالی زیادہ ہونے چاہیے امام حسن مجتبیٰ کے جو فالورز ہیں، اور الحمدللہ دعا بھی آج کی شب یہی کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریم اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں اللہ یہ مومنین پہ مشکلات کو دور فرمائے، آفات و بلیات سے انہیں محفوظ فرمائے، انہیں رزق طیب رزق حلال عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں پروردگار کریم اہل بیت کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کی مرحومین کی مغفرت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما۔ جتنے بھی ہدایت ٹی وی کی مدد کرنے والے ہیں، دامیں درہمیں سخنیں وہبان ہدایت ہیں، ہر لحاظ کے پروردگار تو ان کے گھروں کو سلامت فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں رزق طیب رزق حلال عطا فرما، ان کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے وقت دیا، اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، ایک بار پھر آپ کو جشن کی بہت بہت مبارک ہو۔ آج لندن میں افطار کا وقت 9:16 ہے، اور اپنے افطار کے وقت کی دعا میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی سحر کے وقت، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔